امریکی صدر ٹرمپ کے فیصلے اور حکمت عملی نے نہ صرف خطے میں آگ لگا دی ہے بلکہ خود واشنگٹن کے ایوانوں میں بھی کھلبلی مچ گئی ہے۔ ایران کے ساتھ جاری اس شدید عسکری تنازع میں امریکی فوج کی توقع سے کہیں زیادہ جانی اور مالی نقصان اور بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف اس معرکے میں امریکہ اب تک $37.5 ارب کی خطیر رقم جھونک چکا ہے۔ ایران امریکی پیش قدمی روکنے کے لیے اپنی ہی زمین کو بمباری سے اڑا دے گا، لیکن دشمن کا قبضہ برداشت نہیں کرے گا۔ مشرق وسطی کی جنگ اس وقت خوفناک موڑ پر ہے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ خود ایک سنگین دلدل میں پھنس گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے فیصلے اور حکمت عملی نے نہ صرف خطے میں آگ لگا دی ہے بلکہ خود واشنگٹن کے ایوانوں میں بھی کھلبلی مچ گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کون جیتے گا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس تباہ کن اور لامتناہی جنگ سے صحیح سلامت نکل پائے گا؟ امریکی ذرائع ابلاغ کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ایران کے ساتھ جاری اس شدید عسکری تنازع میں امریکی فوج کی توقع سے کہیں زیادہ جانی اور مالی نقصان اور بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خلیج فارس میں جاری کشیدگی، امریکی تنصیبات پر حملوں اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث صورتحال اس حد تک پیچیدہ ہو چکی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے اب صرف 2 ہی آپشنز باقی بچے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور حالات کو قابو میں لانے کے لیے پیش کیے گئے 10 روزہ جنگ بندی کے نئے معاہدے کو قبول کر لیں، یا پھر اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف ایک اتنی بڑی اور خوفناک ملٹری مہم کا آغاز کر دیں جس کے نتائج پورے مشرق وسطی میں تباہی کی شکل میں نکل سکتے ہیں۔ کیونکہ اس جنگ میں امریکی فوج پر شدید دباؤ ہے اور ہولناک مالی بوجھ کا بھی اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف اس معرکے میں امریکہ اب تک $37.5 ارب کی خطیر رقم جھونک چکا ہے۔ جنگ کے اس بے تحاشا خرچے، ہتھیاروں کی کمی اور ابتر ہوتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے امریکی تاریخ کے سب سے بڑے $1.5 ٹریلین 1500 ارب کے دفاعی بجٹ کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ امریکی مسلح افواج کی صلاحیتوں کو برقرار رکھا جا سکے اور مستقبل کے درپیش چیلنجز اور جنگوں کی تیاری بھی کی جا سکے۔ اب ایک طرف اتنی بڑی رقم کی منظوری کا چیلنج ہے اور دوسری جانب امریکہ میں بڑھتی ہوئی گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا سیاسی بحران بھی کھڑا کر دیا۔ امریکی نیوی اور دفاعی اثاثوں پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے بعد اب یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ نومبر کے مڈ ٹرم انتخابات میں اپنی پارٹی کو متوقع سیاسی تباہی اور عوامی غصے سے بچانے کے لیے اس جنگ کو اچانک ختم کرنے یعنی کٹ بائٹ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ صدارتی انتظامیہ اس تشویش میں مبتلا ہے کہ اگر جنگ طویل ہوئی اور معاشی بوجھ یوں ہی بڑھتا رہا تو مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکنز کا صفایا ہو جائے گا، لہٰذا الیکشن سے قبل اس جنگ سے قدم پیچھے ہٹانا ہی ان کا واحد حل ہے۔ لیکن معاملہ صرف واشنگٹن کی سیاسی پریشانیوں کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسری جانب ایران کا رد عمل مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے ایرانی سرزمین پر ممکنہ محدود زمینی کارروائی اور فوجی آپریشنز کے منصوبوں کی خبریں عام ہونے کے بعد تہران سے بھی جارحانہ پیغام سامنے آیا ہے۔ ایرانی عسکری حکام کا کہنا ہے کہ اگر امریکی افواج نے ان کی سرزمین یا اہم تنصیبات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ایران امریکی پیش قدمی روکنے کے لیے اپنی ہی زمین کو بمباری سے اڑا دے گا، لیکن دشمن کا قبضہ برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ایرانی پارلیمنٹ کے ارکان نے علاقائی امریکی اڈوں پر حملے کرنے، کویت اور بحرین میں زمینی پیش قدمی کرنے اور امریکی فوجیوں کو یرغمال بنانے تک کی دھمکیاں دے دی ہیں۔ یعنی حالات ایسے نازک موڑ پر آ چکے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری پورے خطے کو تباہ کر سکتی ہے۔ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ مڈ ٹرم انتخابات اور معاشی تباہی سے بچنے کے لیے جنگ بندی قبول کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، یا پھر پینٹاگون کے اربوں ڈالر کے بجٹ کے سہارے ایران میں زمینی پیش قدمی کر کے پوری دنیا کو ایک لامتناہی اور خوفناک جنگ میں دھکیل دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔